أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ولج بنا السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلند تر صلوات پڑھیں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرت سے جواب دی حسینیت یزیدیت گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلند تر جواب دی یزیدیت بے حیائی بے پردگی دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت 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 بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد خداوند کریم آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ تشریف لانا اپنی پاک برکات میں قبول فرمائے مالک آپ سب کو دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائے اس ادارہ علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے مالک آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے مالک آپ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دیں مالک آج کی اس پاکیزہ مجلس کا صدقہ ہم سب کو مکتب آل رسول کا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما الہی ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب کے وارث یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہماری گنہگار نگاہوں کو زیارت امام کے قابل بنا ہم سب کو امام کے قدم ہائے مبارک میں شہادت کی موت نصیب فرما میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے بلند تر صلوات پڑھنا میرے دوستوں بزرگوں 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کتنے ممبر لگے کتنے تخت لگے کتنے لوگوں کو خریدا گیا موضوع اور مقصد یہ تھا کہ حسین اور حسین کی حسینیت کو مٹا دیا جائے حسین اور حسین کی فضیلت کو ختم کر دیا جائے حسین اور حسین کی عزاداری کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن 1400 سال کے بعد آج اس پاکیزہ ممبر پر بیٹھ کر اس طالب علم کو یہ کہنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حسین اور حسین کی حسینیت کو مٹانے والے خود مٹ گئے اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے
اس لیے کہ یاد رکھیے گا حسین ابن علی ایک شخص نہیں ہے، حسین ابن علی ایک کردار ہے، حسین ابن علی ایک نظام زندگی ہے، حسین ابن علی اللہ تک پہنچنے کا خوبصورت راستہ ہے، حسین ابن علی قرآن کی بقا کی ضمانت ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ حسین ابن علی اللہ کے قرآن کی بقا ہے، اور ہم جو زیارت کے اندر یہ جملے پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ۔ گویا ہم گواہی دے کر کہتے ہیں اے حسین ابن علی، آپ ایک شخص نہیں ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ، نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ، ابراہیم کی خلعت کے وارث بھی آپ، موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ، عیسیٰ کے زہد اور تقوی کے وارث بھی آپ، اور اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اے میرے مولا حسین، تیری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق یہ ہے محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی آپ ہیں۔ لہذا میرے دوست اور بزرگوں، ان مجالس کا ہدف، اس عزاداری کا جو مقصد ہے وہ ہے معرفت حسین ابن علی، حسین شناسی۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ نے حسین بتایا نہیں، رسول نے حسین سمجھایا ہے۔ رسول اللہ نے حسین بتایا نہیں، رسول اللہ نے حسین سمجھایا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی یہ خیال اپنے ذہنوں میں لانا نہ، تیری مجلس ہے تو حسین ہے، تیرا ماتم ہے تو حسین ہے، تیری عزاداری ہے تو حسین ہے۔ حق یہ ہے تیری مجلس کی وجہ سے حسین نہیں ہے، اس لیے کہ مجلس نہ تھی تو حسین تھا، مجلس نہ ہو تو حسین ہوگا، اس لیے کہ حسین کسی مجلس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے مجلس مجلس نہیں ہوتی جب تک اس کو حسین سے منسوب نہ کیا جائے۔ حسین ابن علی وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کا ذکر فقط تیری مجلسوں میں نہیں ہوگا، جس کا ذکر فقط تیرے پاکستان کے اندر نہیں ہوگا، جس کا ذکر فقط تیری زمین کے اوپر نہیں ہوگا۔ توجہ رکھیے گا اس جملے پر، حدیث پیغمبر آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا لما عرج بی الی السماء رأیت عن یمین العرش مکتوبہ، جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، میں نے آسمان کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ اور زمانے والوں، اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کشتی نجات ہے، حسین ابن علی اللہ تک پہنچنے کا خوبصورت ترین راستہ ہے۔ 2 دن ہو گئے میرے مولا کی ولادت با سعادت کے ایام گزرے، اور شیعہ پہچانو خدا نے تمہیں کون سا تحفہ عطا کیا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، مت کہاں کر کے حسینی میں خود سے بنا ہوں، علی والا میں خود سے بنا ہوں، ماتمی میں خود سے بنا ہوں، بانی میں خود سے بنا ہوں، ذاکر میں خود سے بنا ہوں، خطیب میں خود سے بنا ہوں۔ اگر تیرا رشتہ خدا نے حسین کے ساتھ جوڑا ہے، یہ تیرا کمال نہیں کہ تو تکبر کرے، یہ رب کی عطا ہے، اور جو اللہ عطا کرتا ہے اس پر تکبر کی اجازت نہیں، شکر کا حکم آتا ہو۔ شکر کر اللہ نے تجھے حسین جیسی نعمت عطا کی ہے، شکر کر خدا نے تجھے ولایت اہل بیت جیسی نعمت عطا کی ہے، شکر کر خدا نے تجھے محبت آل رسول جیسی نعمت عطا کی ہے، مگر نہ در بدر بھٹک رہا ہوتا، نہ تجھے حیا کا پتہ ہوتا، نہ تجھے تقوی کا پتہ ہوتا، نہ تجھے عبادت کا پتہ ہوتا، نہ تجھے توحید کا پتہ ہوتا، نہ تجھے خدا کا پتہ ہوتا، نہ تجھے قرآن کا پتہ ہوتا، نہ تجھے نماز کا پتہ ہوتا، نہ تیرے گھروں میں پردہ ہوتا، نہ تیرے جوانوں میں حیا ہوتا، نہ تجھے حلال کا پتہ ہوتا، نہ تجھے حرام کا پتہ ہوتا، اگر اللہ تیرا رشتہ حسین کے ساتھ نہ جوڑ دے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی۔ بڑی تعداد میں بیٹھے، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نعمت عظمیٰ پر خدا کا شکر ادا کرو۔ خدا نے تمہیں کتنی پیاری نعمت عطا کی ہے، محبت حسین تیرے کلیجے میں
علی ہے، محبت اہل بیت تیرے سینے میں جاگزی کی ہے۔ اور یاد رکھ آج ہماری محفلوں میں کتنا عجب ہو گیا، پاکستان بھر میں ہمیں جانا پڑ رہا ہے، بشارت عظمیٰ نام کی کانفرنسیں آپ کے علماء کو منعقد کرنی پڑ رہی ہیں، ہمیں ممبروں پر جا کر 1400 سال کے بعد جن کا وارث حسین ابن علی ہو، جو اللہ کی توحید بچانے والا ہو، اس کے شیعوں کو آج ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے غیر کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھ تیرے ہاں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، وہاں مولانا نے بڑا خطاب کیا، پروفیسر صاحب نے آج توحید پہ یہ مجلس پڑھی ہے، ہمدانی صاحب نے آج توحید پہ یہ گفتگو کی ہے کہ ہمارے دل باغ باغ ہو گئے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 1400 سال حسین کے گھر آنے کے باوجود ابھی تک ہمیں خبر نہیں ہوئی کہ رب کون ہے اور رب کا بندہ کون ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ آپ کے لیے کوئی مقام خوشی نہیں ہے کہ جس پر ہم خوشی منائیں، نہیں میرے دوست اور بزرگوں، حق تو یہ ہوتا جس گھر میں حسین ہے اسی گھر میں تو توحید ہونی چاہیے۔ جو حسین کا ماننے والا ہے کیا وہ رب کا منکر ہو جائے؟ کیا اللہ کی ربوبیت اور توحید کا منکر ہو جائے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اس وقت آپ کی محفلیں اس قدر غلط رنگ کی طرف غلط رنگ میں لپٹی جا رہی ہیں اور غلط راستوں پہ چلتی جا رہی ہیں۔ 3 لفظ تھے جو آپ کی زبانوں میں کثیر الاستعمال ہے، اخلاق، ادب، تہذیب، اخلاق، ادب، تہذیب، پھر سنیے اخلاق، ادب، تہذیب، اور یہ تینوں لفظ حسین ابن علی کے گھر کے لیے سجے، اور بالاخص یہ تینوں لفظ میرے مولا حسین کے لیے سجے، اس لیے کہ حسین کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، جس کو اخلاق محمد کی زبان سے ملا ہو، جس کو ادب زہرا جیسی ماں کی گود سے ملی ہو، جس کو تہذیب علی جیسے بابے کے پاکیزہ خون سے ملی ہو۔ ہاں مجھے ایمان سے بتائیے کیا ہماری محفلوں میں اخلاق رہا ہے؟ حسین تو مجسمہ اخلاق ہے، ہم کس کا ذکر منا رہے ہیں؟ کیا ادب رہا ہے؟ کیا تہذیب ہے؟ اور سنیے ایک بزرگ عالم بزرگوار نے یہ جملے کہے، فرمایا جب سے ہم نے اخلاق چھوڑا غیروں نے آنا چھوڑ دیا۔ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ حسین کی دستگاہ سے ہر کوئی استفادہ کرے؟ ہماری بد اخلاقی نے لوگوں کو ہماری مجلسوں میں آنے سے روک دیا۔ وہ لوگ جو کسی زمانے میں آپ کے ساتھ مل کر علم اٹھاتے تھے، وہ لوگ جو کسی زمانے میں مل کر آپ کے ساتھ تعزیے اٹھاتے تھے، سبیلوں پہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آج کیا ہو گیا کہ وہ آپ سے منہ پھیر چکے ہیں؟ انہی لوگوں کی وجہ سے کہ جن کے قبضے میں آپ نے اپنا ممبر دیا ہے، جو ممبر کے اہل نہ تھے اور آپ نے ان کے حوالے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اخلاق چھوٹا تو غیروں نے آنا چھوڑ دیا، ادب گیا تو معصوم کی توہین ہونے لگی ہے، تہذیب گئی ہے تو اپنوں کے ساتھ جھگڑا ہونے لگا ہے۔ ورنہ حق یہ تھا کہ یہ وہ پاکیزہ درسگاہ ہے حسین کی مجلس، اور پاکیزہ یونیورسٹی ہے حسین ابن علی کی مجلس، کہ جس یونیورسٹی کے اندر نہ مردوں کے آنے کی قید ہے نہ عورتوں کے آنے کی قید ہے، بڑا آتا ہے تو وہ چلا آئے، بوڑھا آتا ہے تو وہ چلا آئے، جوان آتا ہے تو وہ چلا آئے، اپنا آتا ہے تو وہ چلا آئے، غیر آتا ہے تو وہ چلا آئے، جو اس کی ضرورت ہے۔ توحید چاہیے تو حسین کی مجلس سے ملنی چاہیے، رسالت چاہیے تو حسین کی مجلس سے ملے گی، عقیدہ نبوت چاہیے تو حسین کے مجلس سے ملے گا، جنت کیا ہے یہ حسین بتائے گا، جہنم کیا ہے یہ حسین بتائے گا، تقویٰ کیا ہے یہ حسین بتائے گا، نماز کیا ہے یہ حسین بتائے گا، پردہ کیا ہے یہ حسین بتائے گا، عبادت کیا ہے یہ حسین بتائے گا، حلال کیا ہے یہ حسین بتائے گا، حرام کیا ہے یہ حسین بتائے گا، رب کون ہے یہ حسین بتائے گا، محمد کون ہے یہ حسین بتائے گا، علی کون ہے یہ حسین بتائے گا، رسالت کیا ہے یہ بھی حسین بتائے گا، ولایت کیا ہے یہ بھی حسین ابن علی بتائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس لیے ہماری مجلسیں وہ مجلسیں نہیں ہیں جو آرزو معصوم تھی۔ بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ مجلس آپ مجھے ایمان سے بتا دیں کیا حسین ابن علی اس پاکیزہ
ہستی کا نام نہیں ہے کہ جن کے دروازے پہ آنے والا آتا سر جھکاتا تو گناہگار ہوتا، سر اٹھاتا تو حور بن جاتا۔ حسین تو ہے اخلاق و کردار اور بڑا خوبصورت جملہ جو عالم بزرگوار نے اپنی کتاب سعادت الدارین کے اندر لکھا، اگر تھکے نہیں بیٹھے تو سنو آپ کو۔ 4 سال کی عمر ہے میرے مولا حسین کی، سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ ابا ہے، گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک طرف نانا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف بابا بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے نانا کو سلام کیا، تہذیب کیا ہے، ادب کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ پہلے نانا کو سلام کیا، پھر بابا کو سلام کیا، سلام کر کے حسین نانا کی گود میں بیٹھے، پیغمبر نے مولا حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا، مولا متقیان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کہ آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو فوراً پیغمبر نے ماتھا چوم کر کہا یا علی میں اس سے کیوں کر محبت نہ کروں، وما عضو من اعضائی، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، یہ میرے بدن کا ایک توجہ چاہتا ہوں۔ فوراً امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے؟ دیکھیے اسلام میں حسد کی اجازت نہیں ہے، لیکن فخر اور رش کی اجازت ہے، گھبرا تو نہیں میری بات۔ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے؟ تہذیب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ادب کیا ہے؟ 4 سال کا حسین سمجھا رہا ہے، تہذیب ادب اور اخلاق کیا ہے یہ 4 سال کا حسین سمجھا رہا ہے۔ نانا کی گود میں ہو گئے کھڑے، بابا جان آپ نے سوال کیا ہے نانا سے، دل چاہتے ہیں جواب میں حسین دے دوں، بابا ادب مانے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو جواب میں دوں، اگر آپ اجازت دیں تو جواب حسین دے۔ پیغمبر بھی مسکرائے، مولا متقیان بھی مسکرائے، ہاں بیٹا حسین اجازت ہے، دے میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ بابا جان آپ نے نانا جان سے سوال کیا ہے مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں بیٹا حسین میرا سوال یہی ہے۔ بابا پھر اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نانے کو ہم دونوں میں سے اسی سے محبت زیادہ ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا۔ پیغمبر اکرم مسکرائے، حسین کی پیشانی کا لیا بوسہ اور کہنے لگے او بیٹا حسین خیال کرنا جس سے مفاخرہ کر رہے ہو تیرے سامنے عرب کا کوئی عام شخص نہیں بیٹھا ہوا، تیرے سامنے وہ بیٹھا ہے لوگ زمانے میں جسے علی کہتے ہیں۔ فوراً امام حسین عرض کرنے لگے نانا جان میرے بابا جان کو کہیے کہ میرے بابا اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود بیان کریں۔ ماشاءاللہ کسی زمانے میں تو آپ بہت ڈھیر سارے قصیدے سنتے تھے اور آج کل بھی بہت سارے شوقین ہیں، قصیدہ میں بھی آپ کو سنانے لگا ہوں لیکن کسی گانے کی طرز پر نہیں ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے جس کو پڑھنے والا بھی علی ہے اور موضوع بھی علی ہے، وہ جو چاہتا ہوں پڑھنے والا بھی علی، موضوع بھی بولو علی، پڑھنے والا بھی علی، موضوع بھی علی۔ پیغمبر کا ہوا حکم یا علی میرے حسین کو سنا، تیری فضیلت کیا ہے، تیری بلندی کیا ہے، تیری رفعت کیا ہے۔ امیر المومنین کے لبھائے مبارک ہلنے لگے، زبان مصطفیٰ چوس کر علوم الہی جس کے سینے کی وراثت بنے اس کے لبھائے مبارک ہلنے لگے اور کہنے لگے او بیٹا حسین میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المومنین، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں۔ میری دوسری فضیلت یہ ہے انا امام المتقین، میں متقیوں کا امام ہوں۔ میری تیسری فضیلت یہ ہے انا لسان الصادقین، میں علی سچوں کی زبان ہوں۔ میری چوتھی فضیلت یہ ہے انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علوم کا خزانہ ہوں۔ بیٹا میری اگلی فضیلت یہ انا الذی امہ فی الجنہ، میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا۔ بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی، میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کبھی فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اور بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے غیب کی آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانے نے فرمایا لأعطین رعیت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ خالی مرد نہیں، کرار ہوگا، خالی کرار نہیں، غیر فرار ہوگا۔
کو چاہتے ہوں گے. آئیے نہ ذرا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیبر میں گئے تو سارے مرد تھے, پھر یہ اعلان تخصص کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ آپ نے خصوصاً کہا کل اس کو علم دوں گا, جو مرد ہوگا تو یقیناً پیغمبر کی آواز آئے گی. اے سوال کرنے والے خیال کرنا, ذات کا مرد ہونا اور ہوتا ہے, میدان کا مرد ہونا اور. بیٹا میری اگلی گھبرا تو نہیں گے میری بات سے, بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا نمت علی فراش رسول اللہ, ہجرت کی شب محمد کے بستر پر محمد بن کر سونے کا شرف اللہ نے مجھے علی کو عطا کیا ہے. اور بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا قاتل الناکثین والمنافقین والمشرکین, دین میں بغاوت ڈالنے والوں کا قاتل بھی میں علی. سب مل کر بولیے گا بھی میرے ساتھ ان الفاظ کو, دین میں بغاوت ڈالنے والوں کا قاتل. پوری طاقت سے بولیے, کوئی گھبرائے نہیں, آپ جرم نہیں کر رہے ہیں. مل کر بولیے دین میں بغاوت ڈالنے والوں کا قاتل. اونچی آواز سے بولیے دین میں بغاوت ڈالنے والوں کا قاتل, منافقوں کا قاتل, مشرکوں کا قاتل. پوری طاقت سے بولیے مشرکوں کا قاتل. مشرک ہو چاہے اس دور کا چاہے ہو اس دور کا, کل کے مشرک کا قاتل علی تھا, آج کے مشرک کا قاتل علی کا بیٹا مہدی ہوگا. مولا متقیان کا ایک طویل قصیدہ ہوا ختم. پیغمبر اکرم نے مولا حسین کی پیشانی کا لیا بوسا اور کہنے لگے او بیٹا حسین خیال کرنا, جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے یہ بہت تھوڑا ہے, علی اس سے بھی بلند ہے, یہ بہت تھوڑا ہے, علی اس سے بھی اعلیٰ ہے. اب مولا متقیان کہنے لگے یا رسول اللہ اب میرے حسین کو کہیے, توجہ بھائی, اب میرے حسین کو کہیے کہ میرے حسین اپنا شرف بیان کر, اپنی فضیلت بیان کر, اپنی عظمت بیان کر. 4 سال کا حسین نانا کی گود میں ہو گیا کھڑا, اخلاق و ادب و تہذیب کا مرقع حسین ابن علی نانا کی گود میں ہو گیا کھڑا اور کہنے لگے او نانا جان انصاف خود کرنا, کیا یہ میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے محمد جیسا نانا اور علی جیسا بابا عطا کیا ہے؟ کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے محمد جیسا نانا عطا کیا, علی جیسا بابا عطا کیا؟ نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے زہرا جیسی ماں عطا کی ہے؟ کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے حسن جیسا ویر عطا کیا ہے؟ اور نانا اس سے بڑا شرف تیرے حسین کو کیا ملتا کہ اللہ نے نسل امامت میری ذریت میں تیار دیا. حسین پہچانو, یاد رکھیے گا ماشاءاللہ بےہودگی کی انتہا ہو چکی ہے, اب بات بہت آگے بڑھ گئی. شریعت قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے, اور جو قرآن کا مخالف ہو وہ علی کا حمایتی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ یہ ہم لوگ ہیں ناقص لوگ جو جھوٹی فضیلت کو مان لیتے ہیں. آل بیت کسی جھوٹی فضیلت بیان کرنے والے کو نہ کل مانا تھا نہ آج مانتے ہیں. اور میں سب سے بڑی مثال دیا کرتا ہوں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمارے لوگ گھبرا گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی وہ آج تفرقہ پڑ گیا, یہ تفرقہ کب سے تھا؟ نصیری علی کے زمانے میں تھے, غالی امام صادق کے زمانے میں تھے, مفوضہ پر لعنت دوبارہ اماموں نے کی ہے. آپ جانتے ہیں 12ویں امام کا ایک نائب خاص ہے جس کا نام ہے حضرت علی بن محمد سمری, جس کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہہ کر خطاب کیا. تھکے بیٹھے اپنا بھائی کہہ کر خطاب کیا. علی بن محمد سمری کے زمانے میں 2 گروہ لڑ پڑے, دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم شیعہ ہیں. ایک گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے. ایک گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں, اللہ نے محمد اور علی کو خلق کیا ہے اور محمد اور علی نے باقی ساری کائنات کو خلق کیا ہے. آپس میں ہوگی لڑائی حتیٰ کہ خون بہنے لگا. علی بن محمد سمری نے معاملہ اٹھایا, غیبت صغرا کا دور ہے, امام زمان کی خدمت میں پہنچ گئے. امام نے ایک خط دیا علی بن
محمد سمری کو، جس پر امام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے بھائی علی بن محمد سمری، خدا تم پر اور ہمارے خالص شیعوں پر. یہ تو مطلب یہ ہے جو امام ہی جانتے ہیں سارے خالص نہیں. اگر سارے خالص ہوئے نا تو امام کو یہ آخر کی ضرورت کوئی نہ آئی، ہمارے خالص شیعوں پر. اے علی بن محمد سمری، خدا تم پر بھی رحمت نازل کرے اور ہمارے خالص اور دیندار شیعوں پر بھی رحمت نازل کرے. حق یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق وہی اللہ ہے جس نے میرے دادے علی کو بھی خلق کیا ہے اور میرے نام محمد کو بھی خلق کیا ہے. اور امام کے یہ تینوں لفظ امام کی توقیق کے اندر آج بھی دکھا سکتا ہوں. جائیے کتابوں کو اٹھائیے. امام نے فرمایا اے علی بن محمد سمری، ہمارے جاہل نادان احمد. اے امام خوشی میں نہیں آگے بیٹھے. 3 لفظ سنیے گا. آپ کیا سمجھے؟ جس کو امام جاہل کہے اس کو بکھر والے تو عالم کہہ سکتے ہیں، لیکن فرزند زہرا عالم نہیں کہتا. ہمارے جاہل نادان احمد. آمد لیٹسٹ ڈگری، آخری ڈگری ہے. انہیں تو بدی ڈگری ہے کوئی نہ. امام نے آخری ڈگری دی ہے. غالیوں کو گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. آخری ڈگری ہمارے جاہل نادان احمد شیعوں نے، جن کے عقیدے اور عمل کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں. ہمارا خدا بھی ان پر لعنت کرتا ہے. اور اسی لیے میرے دوست ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. آؤ جاگو جاگو، بیدار ہو. تیری قوم کو لوٹا جا رہا ہے، تیرے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کل تک لوگ تیرا مال لوٹتے رہے تو ہم نے کچھ نہ کہا. مال تو لٹوا دیا، مال تو پھر مل سکتا ہے. جب عقیدہ لٹ گیا تو پھر نہیں بن سکتا ہے. عمل لٹ گیا تو پھر تو باعمل نہیں بن سکتا ہے. اور اس سے بڑی تیرے مذہب کی توہین کیا ہو کہ تیرے ممبروں پر کھڑے ہو کر یہاں تک کہا جا رہا ہے اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اگر وہ بغیر نماز کے جنت جا سکتا ہے تو ہم بھی. یہ کچھ تھوڑی گل ہے، یہ کچھ تھوڑی گل ہے. مجھے ایمان سے بتائیے گا، ہم مولویوں کو کہا جاتا ہے یہ مقصر ہے، یہ مقصر ہے، یہ اہل بیت کی شان اور اہل بیت کے شیعوں کی شان گھٹاتے ہیں. جو علی کے شیعہ کو کتے سے مثال دے مقصر وہ ہے، یا وہ مقصر ہے جو علی کے شیعہ کی مثال ابو ذر سے دیتا ہے. جاگو سوچو کون مقصر ہے؟ جو کتے کے ساتھ مثال دے رہے وہ مقصر ہے، یا وہ مقصر ہے جو کہتا ہے علی کا شیعہ ابو ذر بن، میثم بن، مالک اشتر بن، ہمارے یاسر بن، حبیب مظاہر بن. اور میں بہت سخت جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن ڈر نہیں رہا، اس لیے کہ یہ کلمہ حق ہے اور یہ حق کہنا میری ذمہ داری ہے. جو یہ تیرے ممبر پہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی ہے، اگر وہ بغیر نماز کے جنت میں جا سکتا ہے تو تجھے بھی مل سکتی ہے. تو میں اس کو برملا کہہ رہا ہوں، تو اپنے کتے ہونے کا ثبوت دے دے، ہم تجھے نماز سے نہیں کہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ماشاءاللہ، اس لیے کہ نماز کتوں پر نہیں ہے، زندہ باد. نماز بندوں پر آئی ہے. نماز بندے کی بندگی کے اظہار کا نام ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا، میں کہہ رہا ہوں، اس کو بندے ہونے کا یقین نہیں ہے. جو بھی بن جائے وہ ابھی تک بندہ نہیں ہے. بندہ ہوتا تو بندے کی بندگی کے اظہار کا نام ہے نماز. ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد. کن روحوں میں دے گئے؟ اور کہتا ہے امام حسین رسول کی پشت پر آئے تو نماز اگر رسول نے لمبی کر دی تو کیا ہوا؟
کہ ہم مجلس میں نماز کا وقفہ نہیں کرتے. اور یہ برملا ہوا. ادھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے کان میں چک کے. جس مجلس کے اندر میں خود موجود تھا, جس کے اندر ایک مولانا طالب علم اذان دینے کے لیے بڑھا, ایک بدبخت نے اس کے ہاتھ سے میں کھینچ کر کہا کون سی اذان اور کون سی نماز. یہ کوئی دور کا واقعہ نہیں ہے, آپ کے اس علاقے کا واقعہ. میں خود اس مجلس کے اندر موجود تھا, میں ممبر سے اترا تو شخص نے یہ کہا کون سی نماز اور کون سی اذان. اگر اس نماز اور اذان کی ضرورت نہ تھی تو کبھی سوچا کہ حسین نے اکبر سے اذان دلوائی کیوں؟ اتنا نہ ڈر ہو گیا ہے بدبخت کہ ممبر حسین پر کھڑے ہو کر اس پاکیزہ عبادت کو منکر ہو رہا ہے جس عبادت کو حسین کی بہن نے ننگے سر بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے ادا کیا. اتنا نہ ڈر ہو گیا. اور ہمیں جرأت نہیں ہے عزیزوں بزرگوں, ہمیں جرأت نہیں ہے کہ ہم کلمہ حق کہہ سکیں اور اس بدبخت کو یہ سمجھا سکیں تو اپنے چند ٹپوں کی خاطر نماز کی توہین کر رہا ہے. اور حسین اپنی بہن کو اس وقت وصیت کر رہے تھے جب پیشانی زخمی تھی, آبرو کٹے ہوئے تھے, حسین خیموں کے باہر کھڑے تھے اور اپنی زینب جب اندر لے گئی تو حسین نے 2 وصیتیں کی. ایک وصیت یہ تھی یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, اور میری ماں جھائی مجھے نماز شب میں نہ بھولنا, مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اور بھائیو 1400 سال گزر گئے ہیں, تجھ کو آج بھی یہ علم ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد زینب کی چادر لٹ گئی تھی, سر ننگا ہو گیا تھا, بے مکنا بے ردا کبھی بازار میں نماز پڑھی ہے, کبھی زینب کبریٰ نے میدان کربلا میں نماز پڑھی ہے. اور جب تجھے پتا ہے کہ حسین کے بعد حسین کی بہن کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے, حسین کی بہن بازاروں سے گزری تھی, حسین کی بہن کو وہ منظر دیکھنے پڑے تھے کہ کوئی شرابی اشارہ کر کے کہتا تھا اب بتاؤ علی کی بیٹی زینب کون ہے, اب بتاؤ علی کی لاڈلی زینب کون ہے. اے مومن ذرا ہوش کر اور جاگ. اگر تجھے یہ علم ہے تو مجھے ایمان سے بتا کیا حسین کو پتا نہیں تھا؟ کیا مولا حسین کو خبر نہیں تھی کہ میرے بعد میری زینب سے کیا ہونے والا ہے, میرے بعد میری ماں جائی کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور خدا کے لیے مت دے کسی بدبخت کو اجازت کہ وہ تیرے ممبروں پر آ کر نماز کی اس طرح توہین کرے. اور تجھے بتاؤں شام غریبہ حسین کی بہن نے سب کچھ لٹا کر پردہ بھی بچایا, نماز بھی بچا ڈالی ہے. اور کیسے بچائی ہے نماز اور کیسے بچایا ہے پردہ؟ جب آئی ہے بی بی مقتل میں, اور مجھے ایمان سے بتاؤ, میں کہتا ہوں ہمیں ایک کانٹا چبھ جائے نا ہمیں ہر شے بھول جاتی ہے, لیکن حسین کی بہن علی کی لاڈلی زہرا کی بیٹی جب تو میدان میں آئی ہے, مجھے ایمان سے بتاؤ کیا یہ وہی زینب نہیں ہے جو حسین کے بعد خیموں کی آگ دیکھ کر آ رہی ہے؟ کہ یہ وہی زینب نہیں ہے جو اکبر کی لاش دیکھ کر آ رہی ہے؟ کہ یہ وہی زینب نہیں ہے جو جلے ہوئے خیمے سے سجاد کو پشت میں اٹھا کر لا رہی ہے؟ لیکن جب نماز کا وقت ہوا, ایوان ندیوں پہ پانی پی رہے ہیں, زینب ریت پہ تیمم کر رہی ہے, اور تیمم کر کے آئیے جب آزادی تو پڑھنے والے پڑھتے ہیں. اور 3 منظر بی بی کے سامنے تھے, ایک طرف دیکھا تو جلے ہوئے خیمے نظر آئے, ایک طرف دیکھا تو بھائیوں کے روندے ہوئے لاشیں نظر آئے. میں کیسے پڑھوں گا اور آپ سنیں گے؟ اور جب سامنے نگاہ پڑی تو کہیں اکبر کا قاتل تھا, کہیں عباس کا قاتل تھا. اور زینب کبریٰ نے نماز پڑھی, اور پڑھا یہ جاتا ہے کہ بی بی نے کہا میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیری شریعت کے مسئلے سے واقف ہوں کہ کسی بی بی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پہ فدا نہ ہو. میرے اللہ تو جانتا ہے میری چادر لٹ گئی ہے, بچانے والا بھی چلا گیا. اجر و کمل اللہ. آخری جملہ سنیے گا, حضرت امیر مختار نے جب خولی ملعون کو گرفتار کیا نا عزادارو, تیرے مولا حسین کے کئی الوداع ہے, تیرے آقا حسین نے کئی الوداع کیے ہیں. ایک الوداع
علماء نے لکھا ہے ایسا ہے کہ ساری بیویوں کو امام نے بڑے سے خیمے میں جمع کیا، ہر بیوی کے سر پر حسین نے خود چادر ڈالی، چادر ڈال کے پٹی لے کر بیویوں کے سروں کو پٹی لے کر حسین نے بیویوں کے سروں کو باندھا۔ ساری بیویوں کے سروں پہ جب پٹی باندھ چکے نا، حسین کی بیٹی فاطمہ کی باری آئی، حسین نے فاطمہ کے سر پہ پٹی کو باندھا۔ مومنوں گھروں کو جانا، اپنی بچیوں کو پردے کا پیغام ضرور دینا۔ پٹی باندھی تو بی بی نے ایک مرتبہ بابا کے زخمی رخسار چوم کر کہا، بابا یہ انہونا کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے، بابا جو آج کر رہے ہو، بیٹی کا ماتھا چوم کر کہو میری لاڈلی، یہ اس لیے کر رہا ہوں جب میدان میں دوڑنا پڑ جائے، مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے، اجرکم اللہ چادر اتر جاتی ہے۔ میں پٹی باندھ رہا ہوں، جب تو دوڑے گی تیری چادر نہ اترے۔ آؤ میرے بھائیوں انصاف کرو، سائے مل کر کہتے غریب نہنوا، اور بہنوں کے سروں پہ پٹیاں باندھی تاکہ ہوا کے زور سے چادر نہ اترے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے، خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ اب کہاں ہے بہنوں اور بیٹیوں کو پکڑیے گا، خدا آپ کی بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے، خدا آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت قبول۔ بس ایک جملہ سن لیجیے، اے غریب نہنوا، بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پر پٹیاں باندھی تاکہ ہوا کے زور سے چادر نہ اترے۔ اللہ جانے اس وقت تیرا کیا حال ہوا ہوگا جب شمر کا نیزہ بلند ہوا ہوگا، آواز آئی ہوگی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو، اولاد رسول کو۔ اب بھائیو امیر مختار نے اور جب خولی ملعون کو گرفتار کیا نا، آخری جملہ سنیے گا، گرفتار کیا آقا کمینہ بتانا، اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ خولی بتا تو نے کون سا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا امیر مختار میرے ظلموں کی فہرست بڑی لمبی ہے، میرے ظلموں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ایک عالم بزرگ بار فرما رہے تھے، امیر مختار رشک ہو گیا، جب افاقہ ہوا تو کہا کمینہ کوئی ایک ظلم بتا دے، کوئی ایک ظلم بتا کے سنو گے، ہے حوصلہ جگروں کے اندر، کوئی ایک ظلم بتا دے۔ کہا کمینہ کیا بتاؤں؟ جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا نا، دو دستے گھوڑ سواروں کے نکلے، ایک دستہ حسین کی لاش رونگنے لگا، ایک دستہ حسین کا لاش رونگنے لگا۔ کہ دوسرا کہاں گیا؟ کہ دوسرے کو حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لوٹ لو، جاؤ علی کی بیٹی کی پردہ لوٹ لو، جاؤ بیوی کی چادر لوٹ لو۔ علی فرما رہے تھے اس کمینہ کہتا ہے، امیر مختار نے کہا کہاں تو گیا؟ کہتے میں وہاں گیا جہاں علی کی لاڈلی کھڑی تھی، میں نے جا کر کہا بی بی مجھے چادر دے دے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ، اگر چادر مانگی جاتی تو بی بی خود دے دیتی، نہیں میرے بھائیو، چادر زینب کا حیا ہے، چادر بی بی کی غیرت ہے۔ کوئی غیرت خود نہیں دیا کرتا، کوئی حیا خود نہیں دیا کرتا۔ اس لیے پڑھنے والے پڑھ رہے تھے کہ امیر مختار کہتے خولی کیا کیا تو نے؟ کہا جب میں نے کہا نا بی بی چادر دے دو، میں مانگتا رہا بی بی جسم سے لپیٹ